اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کے حالات مناقب۔ تعارف: آپ بہت باکمال اور عظیم بزرگوں میں سے ہیں اور بڑے بڑے مشائخ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ آپ کا تعلق حضرت ذوالنون مصری کے ارادت مندوں میں سے تھا۔ اس کے علاوہ آپ بہت خوبصورت اور خوش پوش بھی تھے۔ طویل عمر پانے کے باوجود کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ حالات: عہد جوانی میں کسی قبیلے کے سردار کی لڑکی آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور ایک روز تنہائی میں آپ سے وصل کی خواہش ظاہر کی، لیکن آپ کے اوپر خوف الہی کا اس درجہ غلبہ ہوا کہ آپ وہاں سے بھاگ پڑے اور رات کو خواب میں حضرت یوسف کو ایک تخت پر اس طرح جلوہ فرما دیکھا کہ ملائکہ صف بستہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ کو دیکھتے ہی حضرت یوسف بہر استقبال کھڑے ہو گئے اور اپنے پہلو میں بٹھا کر فرمایا کہ جس وقت تمہارے اوپر لڑکی کی خواہش وصل پر خوف الہی کا غلبہ ہوا تھا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اے یوسف، تم نے زلیخا کے شر سے بچنے کی دعا کی تھی، لیکن یہ وہ یوسف ہے جس نے ہمارے خوف سے سردار کی لڑکی کو ٹھکرا دیا، اور آج اسی وجہ سے تم سے ملاقات کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے۔ پھر حضرت یوسف نے فرمایا کہ تم کو یہ بشارت دیتا ہوں کہ آئندہ چل کر تمہارا شمار عظیم بزرگوں میں ہوگا، لہٰذا تم اسم اعظم کی تعلیم کے لیے خدمت کرتے رہو، لیکن پاس ادب کی وجہ سے اظہار مدعا نہ کر سکے۔ پھر جب خود ہی حضرت ذوالنون نے آمد کا مقصد دریافت کیا تو عرض کیا کہ حصول نیاز اور خدمت گزاری کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور یہ کہہ کر پھر مزید 1 سال تک وہیں پڑے رہے۔ پھر 2 سال گزرنے کے بعد جب دوبارہ حضرت ذوالنون نے آمد کا مقصد پوچھا تو عرض کیا کہ اسم اعظم سیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئے اور مزید 1 سال تک کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر 3 سال گزر جانے کے بعد آپ کے ہاتھ میں سرپوش سے ڈھکا ہوا ایک پیالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ پیالہ دریائے نیل کے دوسرے کنارے پر فلاں شخص کو دے آؤ، اور وہی شخص تم کو اسم اعظم بھی بتا دے گا۔ چنانچہ بے یقینی کی کیفیت میں جب راستہ میں اس پیالہ کو کھول کر دیکھا تو اس میں سے ایک چوہا دم دبا کر بھاگ گیا۔ یہ دیکھ کر آپ بے حد نادم ہوئے اور خالی پیالہ اس شخص کے ہاتھ میں جا کر دے دیا۔ اس نے کہا کہ جب تم ایک چوہے کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر اسم اعظم کو کیسے محفوظ رکھ سکو گے؟ یہ جواب سن کر آپ مایوسی کے عالم میں حضرت ذوالنون کی خدمت میں واپس پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے 7 مرتبہ خدا سے تمہیں اسم اعظم بتانے کی اجازت چاہی، لیکن ہر مرتبہ یہی جواب ملا کہ ابھی آزماؤ۔ چنانچہ بطور آزمائش کہ میں نے تمہیں چوہا بند کر کے دے دیا تھا، لیکن یہ اندازہ ہوا کہ تم ابھی تک اسم اعظم کی حفاظت کے اہل نہیں ہوئے ہو، لہٰذا اپنے وطن واپس جا کر وقت کا انتظار کرو۔ چنانچہ روانگی سے قبل جب آپ نے حضرت ذوالنون سے نصیحت کرنے کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے جو کچھ لکھا پڑھا ہے اس کو یکسر فراموش کر دو تاکہ درمیان سے حجاب اٹھ جائے، اور مجھ کو بھی اس طرح بھلا دو کہ کسی کے سامنے مجھے اپنا مرشد مت کہو۔ لیکن آپ نے عرض کیا کہ یہ دونوں شرطیں میرے لیے ناقابل قبول ہیں، البتہ تیسری شرط کہ مخلوق کو خدا کی جانب مدعو کرو، اس پر انشاءاللہ ضرور عمل پیرا ہوں گا۔ چنانچہ وطن واپس آنے کے بعد آپ نے تبلیغ و وعظ کا سلسلہ شروع کر دیا، لیکن علماء نے آپ کی اس درجہ مخالفت کی کہ عوام آپ سے بدظن ہو گئے، اور ایک دن جب آپ وعظ کہنے پہنچے تو وہاں ایک فرد بھی موجود نہیں تھا، لہٰذا آپ نے وعظ کو ترک کر دینے کا قصد ہی کیا تھا کہ ایک بڑھیا نے کہا آپ نے ذوالنون سے مخلوق کو پند و نصائح کرتے رہنے کا وعدہ کیا تھا، پھر یہ عہد شکنی کیسی؟ اس کے بعد سے آپ نے یہ پرواہ کیے بغیر کہ کتنے افراد وعظ میں حاضر ہوتے ہیں مسلسل 50 برس تک اپنا سلسلہ وعظ جاری رکھا، اور آپ کے فیض صحبت سے حضرت ابراہیم خواص پر یہ اثر ہوا کہ بغیر سواری اور زاد راہ کے صحراؤں میں سفر کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم خواص سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ عالم رویا میں یہ ندا سنی کہ یوسف بن حسین سے کہہ دو کہ تم رانداہ درگاہ ہو چکے ہو، لیکن بیداری کے بعد یہ خواب بیان کرتے ہوئے ان سے مجھے ندامت ہوئی، لیکن دوسری شب پھر یہی خواب دیکھا، اور تیسری شب مجھے تنبیہ کی گئی کہ اگر تم نے یہ خواب ان سے بیان نہ کیا تو تمہیں زندگی بھر کے لیے سزا میں مبتلا کر دیا جائے گا۔
چنانچہ جب خواب بیان کرنے کی نیت سے آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے حکم دیا کہ کوئی عمدہ سا شعر سناؤ، اور جب میں نے ایک شعر سنایا تو آپ اس قدر روئے کہ آنکھوں سے لہو جاری ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ شاید اسی لیے مجھے زندیق کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ میں مردود بارگاہ ہوں قطعاً درست ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر حیرت زدہ رہ گیا اور اسی دن اور اسی ادھیڑ بن میں جنگل کی طرف نکل گیا، اور وہاں جب حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ عشق الہی کی شمشیر کے گھائل ہیں، اور ان کا مقام اعلیٰ علیین میں ہے، اور خدا کی راہ میں ایسا ہی مقام حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں کہ تنزلی کے بعد بھی علیین میں رہیں، اور واصل باللہ ہونے کے بعد اگر بادشاہی نہیں تو وزارت تو مل ہی جاتی ہے۔ عہد شباب میں حضرت عبد الواحد زید نہایتی شوخ و نڈر تھے، اور اکثر والدین سے لڑ جھگڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ وہ اتفاق سے ایک دن آپ کی مجلس واعظ میں جا پہنچے، اور آپ اپنے واعظ میں یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس طرح اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے جس طرح کوئی محتاج ہو کر کسی کے سامنے جاتا ہے۔ یہ سنتے ہیں۔ عبد الواحد زید پر یہ اثر ہوا کہ چیخ ماری اور کپڑے پھاڑ کر قبرستان کی طرف چل دیے، اور 3 شب روز عالم بے خودی میں وہیں پڑے رہے۔ لیکن جس دن ان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو رہی تھی، اسی دن یوسف بن حسین نے خواب میں یہ ندا سنی کہ تائب ہونے والے نوجوان کو تلاش کرو۔ چنانچہ جس وقت تلاش کرتے ہوئے قبرستان پہنچے تو 3 ہی یوم میں حضرت عبد الواحد نے وہ مدارج طے کر لیے تھے کہ آپ کو دیکھتے ہی کہا کہ آپ کو تو 3 یوم قبل حکم دیا گیا تھا، لیکن آپ آج پہنچے ہیں۔ نیشا پور کے ایک تاجر کا کسی پر قرض تھا، اور وہ شخص کہیں باہر چلا گیا تھا، اور اسی دوران میں اس تاجر نے ایک حسین کنیز خریدی تھی، لہٰذا قرض وصول کیے جانے سے قبل وہ اس فکر میں سرگرداں تھا کہ کنیز کو کس کے حوالے کیا جائے۔ آخرکار حضرت عثمان حیری سے درخواست کی کہ اگر آپ کی بیوی کنیز کو اپنے پاس رکھ لیں تو فلاں جگہ جا کر اپنا قرض وصول کر لاؤں، اور جب وہ کنیز کو چھوڑ کر چلا گیا تو ایک دن عثمان حیری کی اس پر نظر پڑ گئی اور شہوانی جذبات پیدا ہو گئے، لیکن آپ فوراً اپنے مرشد حضرت ابو حفص خداد کے پاس پہنچ گئے، اور انہوں نے حکم دیا کہ حضرت حسین بن یوسف کے پاس فوراً رے چلے جاؤ۔ چنانچہ رے پہنچ کر جب لوگوں سے ان کا پتہ پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو لوگوں نے کہا وہ تو زندیق ہے، اور تم بھی اس کے پاس جا کر برباد ہو جاؤ گے، جبکہ تم خود صاحب کمال معلوم ہوتے ہو۔ یہ سن کر عثمان حیری پھر نیشا پور واپس آ گئے اور اپنے مرشد سے پورا واقعہ بیان کر دیا، لیکن انہوں نے پھر یہی حکم دیا کہ تم واپس رے جا کر کسی طرح ان سے ملاقات کرو، اور جب وہ دوبارہ رے جا کر ان سے ملے تو دیکھا کہ ایک کم سن لڑکا ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور وہ جام و سراہی سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سلام کیا تو حضرت یوسف بن حسین نے جواب دینے کے بعد ایسے مؤثر انداز میں گفتگو کی کہ یہ دنگ رہ گئے۔ پھر عثمان حیری نے ان سے سوال کیا کہ صاحب معرفت ہونے کے باوجود بھی آپ نے ظاہری حالت ایسی کیوں بنا رکھی ہے کہ لوگ آپ سے متنفر ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ لڑکا میرا بچہ ہے اور سراہی میں پانی ہے، لیکن ظاہری حالت میں نے اس لیے خراب کر رکھی ہے کہ کہیں کوئی غیر شخص مجھ کو دیندار سمجھ کر تیری کنیز میرے حوالے نہ کر دے۔ یہ سن کر عثمان حیری تاڑ گئے کہ خدا کا دوست کبھی مخلوق سے دوستی نہیں رکھ سکتا۔ آپ عشاء کے بعد سے صبح تک حالت قیام میں گزار دیتے تھے، اور جب لوگوں نے عرض کیا کہ یہ کس قسم کی عبادت ہے تو فرمایا کہ عشاء کے بعد رکوع و سجود کی طاقت باقی نہیں رہتی، اس لیے قیام کیے رہتا ہوں۔ اقوال زریں۔ حضرت جنید بغدادی کو آپ نے تحریر کیا کہ اگر خدا نے تمہیں نفس کی شدت سے آشنا کر دیا تو کوئی مرتبہ بھی حاصل نہ کر سکو گے، اور اللہ نے ہر امت میں کچھ امین مقرر کیے ہیں، لیکن امت محمدی کے امین اولیاء کرام ہیں، اور عورتوں اور لڑکوں کی صحبت صوفیہ کے لیے تباہ کن ہوتی ہے، اور جو قلبی لگاؤ سے خدا کو یاد کرتا ہے اس کے قلب سے خود بخود ما سوائے اللہ کی یاد نکل جاتی ہے، اور صادق وہی ہے جو گوشہ تنہائی میں خدا کو یاد کرتا ہے، اور موحد وہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں رہ کر اوامر و نواہی کی پابندی کرتا رہے، اور بحر توحید میں غرق ہونے والے کی تشنگی کبھی رفع نہیں ہوتی، اور زاہد وہی ہے جو
خود کو کھو کر خدا کو تلاش کرتا رہے، اور بندے کو بندہ ہی کی طرح رہنا سزاوار ہے، اور جو غور و فکر کے بعد خدا کو پہچان لیتا ہے وہ عبادت بھی بہت زیادہ کرتا ہے۔ وفات، انتقال کے وقت آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ، میں قول سے مخلوق کو، فعل سے نفس کو نصیحت کرتا ہوں، لہٰذا مخلوق کی نصیحت کے معاوضہ میں میرے نفس کی خیانت کو معاف کر دے۔ وفات کے بعد کسی بزرگ نے آپ کو اعلیٰ مراتب پر فائز دیکھ کر سوال کیا کہ یہ مرتبہ آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا کہ میں نے دنیا میں برائی کو بھلائی کے ساتھ کبھی مخلوط ہونے نہیں دیا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔